الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم خواتین و حضرات، سورہ کہف پر کچھ غور و فکر اور کچھ مذاکرے کا سلسلہ انشاءاللہ آج شروع ہوگا. جیسا کہ پہلے کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اس صورت کی بہت خاص تاثیر یہ بتائی گئی ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا اس صورت میں اللہ نے سامان رکھا ہے. اسی لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے کچھ دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں. وہی سلسلہ جاری ہے. میں یاد دہانی کے طور پر آج پھر یہ بات عرض کرتا ہوں، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے بار بار عرض کرنا مجھے غلط نہیں نظر آتا، بلکہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو دجال کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس دنیا کے سسٹم پر غیر معمولی کنٹرول کی طاقت مل جائے گی. بہت تیز رفتار سے وہ سفر کر سکے گا. جہاں چاہے جو موسم لانا چاہے وہ لا سکے گا. بارش کے نظام پر اس کو کنٹرول حاصل ہوگا، یعنی یہ جو کلائمیٹ کا معاملہ ہے اس پر اس کو قابو حاصل ہو جائے گا. ہم آج کل یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب ایڈوانس قوموں کے پاس جو بہت ہی زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کر چکی ہیں، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ وہ اس کی مدد سے دنیا کے جس خطے میں چاہیں جس وقت چاہیں وہ بارش برسا سکتے ہیں. وہ جہاں چاہیں پیداوار اچھی اگنے کی ترکیبیں لگا سکتے ہیں، اور جہاں چاہیں ڈراٹ کی اور قحط سوکھے کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں. ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ جو منظر بھی وہ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو یہ لگے گا کہ وہ ایک بالکل ایکچول حقیقی چیز کی تصویر دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں آج کل ہمارے سامنے ہیں. کیا انہی ٹیکنالوجیز کی آخری نقطۂ عروج، جو ان کا آخری پوائنٹ ہے جہاں تک یہ ٹیکنالوجیز پہنچ جائیں گی، کیا انہی کا استعمال دجال کرے گا؟ اب یہ بات کچھ بہت زیادہ بعید نہیں معلوم ہوتی. میں اب اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سب کے باوجود اس کا جو نام رکھا گیا وہ ہے دجال. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وہ جن چیزوں کے لیے، جن مقاصد کے لیے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا، وہ استعمال انسانیت کی خیرخواہی، اس کی ترقی، اس کی خدمت، دنیا سے غریبی کو مٹانے، جہالت کو مٹانے، ظلم، ایکسپلائٹیشن، ڈسکریمنیشن کو مٹانے اور انصاف، پیس اینڈ جسٹس کو قائم کرنے جیسے نوبل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ ان ٹیکنالوجی کو، اس طاقت کو، ریسورسز کو، پاور کو اور یونیورس کی اس سسٹم پر جو اس کو کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل ہوگا، اس کو جو استعمال کرے گا، وہ استعمال کرے گا دنیا میں فساد پھیلانے، نفرتیں پھیلانے، کمزوروں کو کچلنے اور اسی طرح کے بہت ہی خراب مقاصد کے لیے وہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا۔ اور اس کے لیے وہ جس طاقت کا استعمال کرے گا وہ ہے مس انفارمیشن، دھوکہ۔ وہ جو چیز بھی دکھائے گا اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہوگی، لیکن دنیا کے اکثر لوگ اسی اپیئرنس کو اصل حقیقت مان لیں گے، وہ ریئلٹی کو، حقیقت کو جاننے کی صلاحیتی کھو بیٹھیں گے۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، صلاحیتی کھو بیٹھیں گے۔ they will no longer possess any ability or capacity to visualize the things as they are۔ وہ نہیں دیکھ پائیں گے، وہ دھوکہ ہی کھاتے چلے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کتنا دھوکہ اور کس کس چیز میں دھوکہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس چیز میں دھوکہ نہیں ہے۔ جو ڈرنکس دنیا میں اس وقت پلائے جا رہے ہیں، کیا وہ ڈرنکس انسانی نسلوں کے لیے انتہائی تباہ کن نہیں ہے؟ جو گیمز اور اسپورٹس اس وقت جن کو رواج دیا جا رہا ہے، کیا ان کا مقصد فزیکل فٹنس ہے یا ان کا مقصد لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا اور چند خاندانوں تک پہنچانا ہے؟ دھوکہ۔ اس وقت کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، کیا وہ 100% ڈسیپشن اور دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ سب سے خوبصورت سسٹم یا بیسٹ چوائس جو اس وقت مانا جا رہا ہے، وہ مانا جا رہا ہے ڈیموکریسی کو۔ ذرا سا گہرائی میں اتر کر سوچیے اس ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی سماج اپنا نمائندہ خود نہیں چن سکتا۔ وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نامینیٹ کرتی ہیں، وہ ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کن بنیادوں پر ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ کیا وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے سماج میں کون بہت اچھے، ایماندار، آنیسٹ لوگ ہیں، پیس لوننگ لوگ ہیں، غریبوں کی سیوا کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں؟ کیا وہ یہ دیکھ کر کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں؟ آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے وننگ ہارس، جیتنے والا گھوڑا، وہ غنڈہ ہو، بدماش ہو، کرمنل ہو، اس کے اوپر 50 اور 100 کیسز چل رہے ہوں، اس نے سینکڑوں بچیوں کو ریپ کیا ہو، اس نے مرڈر کیا ہو، لیکن وہ چونکہ الیکشن جیتنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، اس لیے اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا سماج کے غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھا سکتے ہیں؟ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ لوگ بھی اپنی پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں، پبلک کے نمائندے نہیں ہوتے۔ They cannot speak a single word against the will of their leadership۔ بول ہی نہیں سکتے، وہ پبلک کی مسائل کو نہیں رکھ سکتے۔ ان کو جو بات کہنے کی اجازت دی جائے گی یا حکم دیا جائے گا وہی کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل ہے؟ کہاں پیپل ہیں بھائی اس ڈیموکریٹک سسٹم میں؟ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک انسان آپ کے سماج میں ایسا ہے جو واقعی بہت ہی نیک شریف انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، نہ جانے کتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، وہ تو دکھ درد بانٹنے میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک ایسے انسان کی ووٹ کی قیمت بھی وہی ہے جو کسی سماج کے سب سے بڑے ڈاکو، لٹیرے اور چور کی ہے، دونوں کی ایکول قیمت ہے۔ کیا یہ کوئی انصاف پر مبنی سسٹم ہو سکتا ہے؟ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور اسی کے جو وہ لیڈر جو پردے کے پیچھے سے رہتے ہوئے اس پورے دھوکے کو پوری دنیا میں پروپیگیٹ کر رہا ہے، اسٹیبلش کر رہا ہے، a system based on deception only، ایک ایسا سسٹم جو صرف دھوکے پر مبنی ہے۔ وہ لیڈر جو کہیں پیچھے چھپا ہوا ہے،
وہ کس طرح کنٹرول کر رہا ہے، میں یقین سے اب آپ سے کہتا ہوں کہ وہ کس طرح کنٹرول کر رہا ہے، یہ راز بھی آنے والے دنوں میں فاش ہو جائے گا، اور فاش ہونا شروع ہو گیا۔ معلوم ہو رہا ہے دنیا کو کہ دنیا کے چند لوگ وہ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، پوجا، اور ان کا ایک روحانی رابطہ، مجھے تو روحانی لفظ کے استعمال کرتے ہوئے بھی ذرا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، ان کا ایک ان سین کانٹیکٹ بنا ہوا ہے شیطان سے، وہاں سے ان کو پاور مل رہا ہے، وہاں سے ان کو گائیڈنس مل رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت سی باتیں کھل جائیں گی، اور اب میں کہہ رہا ہوں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو نام آ رہے ہیں ان لوگوں کے جو 40 سال سے شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب تو یہ حقیقت بھی کھل رہی ہے کہ جو کمیونیکیشن اور انفارمیشن کی ٹیکنالوجی ہے جو بہت آگے تک پہنچتی چلی جا رہی ہے، اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں ان سگنل سے ہے، اس چھپے ہوئے علم سے ہے جو شیطانوں سے مل رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کو سن کر پریشان ہوں گے، کچھ لوگ ہنسیں گے۔ اوکے، ابھی آپ تھوڑا سا ہنس لیں، ابھی تھوڑے دن اور آپ ہنس لیں، کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اب تو وہ لوگ دنیا کے سامنے لائے جا رہے ہیں، اور اس بھلا ہو اس کورونا وائرس نامی تماشے کا، جو خود ایک دجالی تماشا نظر آتا ہے، اس نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کے ذریعے سے رب العالمین نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے اس کو۔ میں ابھی اس مسئلے کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بھی تھوڑے دن انتظار کر لینا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈسٹنگوشنگ فیچر جس کے لیے اس کا نام دجال پڑا، وہ ہے دھوکہ، وہ ہے ڈسیپشن۔ آپ ذرا موجودہ جوڈیشل سسٹم کو دیکھیے، کیا کسی غریب کو انصاف مل رہا ہے، مل سکتا ہے اس سسٹم سے؟ آپ ذرا ایک بار جیلوں کا وزٹ کر کے دیکھیے پلیز، کچھ تو ہوں گے آپ میں ایسے لوگ جو جیل کا وزٹ کر سکتے ہیں، جو سرکاری پرمیشن لے کر جیل میں جا سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے وہاں جو بگ گنس ہیں، بڑے بڑے بدماش، ان کو جیل میں ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، وہ تو جیل سے اپنا پورا جو دھندا ہے وہ چلا رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں مناسب وقت کا کہ کب وہ جیل سے نکلیں گے۔ کچھ لوگ تو جیل میں خود جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، تو ان کو باہر خطرہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ایک حریف گروہ ہے، دشمن، رائول جو گروپ ہے، وہ ان کو مروا دے گا، تو وہ کچھ دن اب جیل سے بیٹھے بیٹھے وہ لوگ کسی کو مروا دیتے ہیں۔ کیا یہ واقعات آپ نہیں سنتے؟ اور ادھر دوسری طرف ایسے ہزاروں آپ کو قیدی ملیں گے جیلوں میں جن کے اوپر 5,000 جرمانہ ہے، بیچارے غریب لوگ ہیں، نہیں ادا کر سکے، کئی سال سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا انصاف کا سسٹم ہے؟ یہ کون سا انصاف کا سسٹم ہے کہ آج آپ کیس لے کر جائیں اور 40-50 سال تک آپ لڑتے رہیں؟ کیا ہم نے ابھی حال میں انصاف کا سسٹم کا جنازہ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، جس میں ہماری ہائیسٹ جو عدالت ہے اس کے فاضل ججوں نے، آنریبل ججوں نے ایک پورا ججمنٹ لکھا جس میں ایک پارٹی کی باتوں کو مانا گیا کہ فلاں تاریخ کو اس مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں وہ کوئی ڈیوائن قسم کا عمل نہیں تھا، وہ پرکٹ نہیں ہوئی تھی، وہ ایک کرمنل ایکٹ کے تحت رکھی گئی تھی، مانا گیا۔ تقریباً 60-70 سال کی اسٹرگل کے بعد یہ بات مانی، مگر کیا یہ مانتے ہوئے اب بھی آپ نے اگر مان لیا کہ وہ لوگ کرمنلز تھے، تو آپ نے ان کرمنلز کو کیا سزا دی؟ آپ نے یہ بات مان لی کہ فلاں تاریخ کو جو فلاں مسجد ڈیمولش کی گئی تھی وہ کرمنل ایکٹ تھا، مگر ان ڈیمولش کرنے والوں اور اس کرائم کرنے والوں کو آپ نے کیا سزا دی؟ آپ نے یہ بات بھی مان لی کہ بھائی جو بات کہی جا رہی تھی کہ فلاں پلیس آف ورشپ جو بنایا گیا وہ اس سے پہلے کے پلیس آف ورشپ کو توڑ کر بنایا گیا تھا، آپ نے یہ بات مان لی کہ یہ بات بالکل غلط تھی، اس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملا کہ کسی پلیس آف ورشپ کو ڈیمولش کر کے فلاں پلیس آف ورشپ بنایا گیا۔ تو اتنے زمانے سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے والوں کو آپ نے کیا سزا دی؟ بلکہ الٹا ہو گیا، یہ ساری تینوں چیزیں ماننے کے بعد آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا فیصلہ کیا گیا، آپ سب جانتے ہیں۔
کیا یہ انصاف ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2-4 ججوں کا قصور نہیں ہے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ پوری جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے، پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، اکنامک ہو، ملٹری اور ڈیفنس کی صورتحال ہو، انٹرنیشنل ریلیشنز کا معاملہ ہو، نیشن اسٹیٹس کو بانٹنے کا معاملہ ہو، ہر ملک کے اندر رہنے والوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ انڈیا اونلی، پلیز بی واچفل. میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم صرف بھارت میں ہو رہا ہے. یہ ظلم تو مکہ اور مدینے میں بھی ہو رہا ہے، یہ ظلم تو سعودی عربیہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ ظلم تو دمشق اور بغداد اور یمن اور قاہرہ میں تو یہاں سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک دجالی نظام ہے. پوری دنیا پر کنٹرول حاصل ہو چکا ہے دجال، اور دھوکے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. یہ کیا یہ UNO دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ نہیں ہے؟ آپ غور تو کریں، یونائٹڈ نیشنز کیا خوبصورت لفظ ہے، لیکن ان میں 5 پاورز ہیں، پاورفل کنٹریز ہیں، جن کے ہاتھ میں اصل میں فیصلے کی طاقت ہے. پوری دنیا پر دادا گیری کرتی ہیں وہ 5 طاقتیں. کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ میں کس شعبے زندگی کو گناؤں، اسی پر تو میں ایمفیسس دو رہا ہوں. آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیے، آپ سکون قلب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، کیا لے کر آتے ہیں وہاں سے؟ آپ سکون لے کر آتے ہیں یا الجھن لے کر آتے ہیں، ٹینشن اور فرسٹریشن لے کر آتے ہیں، کچھ جرم کرنے کے نئے طریقے سیکھ کر آتے ہیں؟ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ آپ میڈیا پر ذرا نظر ڈالیے، اصل میں میڈیا کا مقصد کیا تھا؟ کہ بھئی صحیح سچویشن سے اوپینین میکرز کو آگاہ کرتے رہنا، پالیسی میکرز کو آگاہ کرتے رہنا، سماج کی جو سچائی ہے اس کی خبروں کو اس لیے پہنچانا تاکہ جو لوگ ڈوئرس ہیں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں وہ تبدیلی لائیں. کیا میڈیا کا کیا حال ہے؟ جب آپ میڈیا کا لفظ سنتے ہیں، اگر آپ واقف ہوں تو آپ کو سچ یاد آتا ہے یا جھوٹ اور دھوکہ یاد آتا ہے؟ کس حد تک گر کرا جا رہا ہے میڈیا؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ذریعہ ہے یا انفارمیشن کا ذریعہ ہے؟ صحیح خبریں پھیلانے کا ذریعہ ہے. یہ صحیح خبریں چھپا کر ٹارگیٹڈ قسم کا پروپیگنڈا کرنے کا ایک آلہ ہے. کیا میڈیا کا پورا نظام دھوکہ نہیں ہے، ڈسیپشن نہیں ہے؟ کس شعبے زندگی کے میں، جس شعبے زندگی پر آپ نظر ڈالیے، کیا موجودہ ایجوکیشنل سسٹم، کیا یہ زبردست دھوکہ نہیں ہے؟ کیا مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کیا موجودہ میڈیکل سائنس زیادہ تر ڈسیپشن اور دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ کیا میڈیکل جو پروفیشن ہے وہ ایک مافیا میں نہیں تبدیل ہو گیا؟ ہر چیز میں دھوکہ ہے.